سر نو دوبارہ اسی اصلی شکل کو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے میں نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر آخری پیغمبر بنا کر ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ نیا دین لے کر نہیں گئے بلکہ نوح، موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم کی قوم نے اپنے نبیوں کی تعلیم کو بگاڑ دیا، اس کی شکل کو بگاڑ دیا، تو آپ اسی شکل کو اصلی صورت میں نافذ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو آخری نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر ذات کے اندر، ہر برادری کے اندر، ہر سموہ کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ اس رسول کی دعوت یہی تھی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر قوم میں، ہر امت میں ایک نبی آیا اور اس نبی کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو پتہ چلا آدم سے لے کر محمد تک جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں کی دعوت یہی تھی، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور کیا تھی؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی اتباع سے، طاغوت کی پیروی سے، طاغوت کی غلامی سے بچو۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، کُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ طاغوت ہے۔ تو ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ایک اللہ کی عبادت کے سامنے جو بھی روڑا آئے، جو بھی کانٹا بنے، اور جو یہ کہے کہ نہیں اللہ تو یہ ہے، دیتا تو یہ ہے، دینے والا تو یہ ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے، اس کے پاس جانے کے لیے پہلے، اس سے کچھ مانگنے کے لیے پہلے ان سے مانگو یا ان کے پاس جاؤ۔ اللہ ڈائریکٹ تمہاری نہیں سنتا ہے، اللہ ان کے وسیلے سے سنتا ہے، ان کی بات مانتا ہے۔ پہلے اپنی فرمائشیں ان کے پاس لے کر جاؤ۔ ان کو شاید معلوم نہیں ہے، قرآن کریم پڑھا نہیں ہے انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو بھی قرآن میں کم سے کم تقریباً 20 سے زیادہ بار یا عبادی کہہ کر پکارا ہے، یا عبادی کہہ کر پکارا ہے، اور اپنے ان گناہگار بندوں سے یہی کہا ہے، آئے میرے گناہگار بندو میرے پاس آؤ، آئے میرے گناہگار بندو تم مجھ سے مانگو۔ یا عبادی، گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ یا عبادی، اے میرے بندو کہہ رہا ہے۔ گناہ کرنے کے باوجود یہ رب کی محبت، یہ رب کا پیار، یہ رب کی رحمت ہے کہ اپنے ان گناہگار بندوں سے یا عبادی کہہ رہا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دو میرے بندوں سے، یا عبادی، قل یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اور کون سے بندے؟ معمولی بندے نہیں، کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر، اپنے شریر پر، اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کر کیے ہیں، اور زمین و آسمان بھر کے بھی گناہ کیے ہیں۔ ان بندوں سے کہہ دو کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے گناہگار بندو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ اگر آج بھی تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ اللہ اپنے گناہگار بندوں سے یا عبادی کہہ رہا ہے، اے میرے بندو مانگو مجھ سے، اے میرے بندو آؤ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں سے بھی کہہ رہا مجھے پکارو، تو اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، محتاج وہ نہیں ہے۔ جرجیت صاحب محتاج ہیں، جرجیت صاحب کا پروگرام لینے کے لیے آپ دوسروں کو پکڑ سکتے ہیں، میرے دوستوں اور میرے متعلقین سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، زندہ آدمی کا سہارا لے سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، وہ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ
اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کی مرضی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے، اس کو اگر شفاعت قبول نہیں کرنا ہے تو نہیں کرے گا۔ وَلَا يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زبان کھول سکے اس کی اجازت کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو نبی و پیغمبر ولی اس کی اجازت کے بغیر زبان نہیں کھول سکتے ہیں، تمہاری سفارش کیا کریں؟ اس عقیدہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو دین، یہ اسلام اس لیے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے کیونکہ آدم سے لے کر محمد تک سب کا دین یہی اسلام رہا ہے، اور یہی وہ توحید ہے جس کی بنیاد پر اتفاق اور اتحاد کی دعوت بھی دی ہے اسلام نے۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی یہودی سے کہو ہمارا کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھے گا۔ کسی عیسائی سے کہو ہمارا کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھے گا۔ لیکن دنیا میں نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، سارے نبی جب اس دنیا میں جو بھی آیا، جو رسول کی حیثیت سے آیا، اس کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس زمانے کے رسول کے حساب سے دوسرا جملہ چینج ہوتا رہا، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا جملہ دیکھ رہے ہیں آپ، جو توحید کی جان ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، وہ نہیں بدلا جا رہا۔ لا الہ الا اللہ نوح کے زمانے میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اس جملے میں چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ اسی کو قرآن نے بطور چیلنج پیش کرتے ہوئے کہا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله۔ غور کیجئے میرے بھائیو، اسی چیز کو بنیاد بنایا۔ کیا کہا؟ آئے نبی کہہ دو یہودیوں سے، کہہ دو عیسائیوں سے، کہہ دو ان لوگوں سے جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے، کہہ دو اہل کتاب سے، کیا کہو؟ ان کو دعوت دو، ان سے کہو، اناؤنسمنٹ کرو، ان کو بلاؤ۔ کس دعوت کی طرف؟ کس پیغام کی طرف؟ قل، آئے نبی اعلان کر دیجئے اس بات کا، یا اہل الکتاب، آئے اہل کتاب، آئے تورات والو، آئے زبور والو، آئے انجیل والو، جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے، آئے آسمانی کتاب والو، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے منتر کی طرف جو تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے، جو تمہارے نبی بھی بتاتے رہے اور ہم بھی بتاتے ہیں۔ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ کلمہ توحید تھا۔ وہ کیا تھا بنیاد؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ تھا بنیادی پوائنٹ۔ میرے بھائیو، آپ نے قرآن کی آیتوں سے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک اسلام کیوں پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ اسلام سارے نبیوں کا دین، اللہ نے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کو یہی دین دے کر بھیجا، اور سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی۔ کسی نے کہا انعبد اللہ، کسی نے کہا اللہ نعبد الا اللہ، یعنی ایک ہی اللہ کی عبادت، اور یہی مین توحید ہے۔ اور دنیا کے ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں توحید آج بھی پائی جاتی ہے، اگرچہ اس مذہب میں توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی ملاوٹ بھی ہو گئی ہے، وہ تو آج مسلمانوں میں بھی ہے۔
وہ تو آج مسلمانوں میں بھی ہے، لیکن اسلام سب سے زیادہ اگر مخالفت کسی چیز کی کرتا ہے تو وہ شرک کی کرتا ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ بےخونی اگر کسی کی ہے تو وہ شرک کی ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ نفرت کسی سے کی ہے تو وہ شرک سے کی ہے۔ شرک ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہر مذہب کے اندر توحید ملتی ہے اور اسلام نے اس توحید کو باقی رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں میں توحید کا جنازہ نکل رہا ہے، لیکن اسلام کے اندر شرک نہیں ہے۔ مسلمان شرک دو چیزیں ہیں، مسلمان شرک کرتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اسلام میں شرک نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اسلام شرک کی اجازت نہیں دیتا، یہ صاف اور شفاف مسئلہ ہے۔ مسلمان شرک کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ اسلام شرک کی بےخونی کس طرح کرتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا، مجھے پکارو استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ دیکھیے اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھے پکارو استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، یعنی میں تمہاری سنوں گا۔ تم جو مانگو گے دینے والا میں ہوں، میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں دوں گا۔ ڈائریکٹ پہلے حکم دے دیا کہ مجھے پکارو، سننے والا میں ہوں۔ اور پھر وہ جانتا تھا کہ میرے بندے اس دعوت کے بعد بھی کہیں نہ کہیں بھٹکیں گے، کہیں نہ کہیں جائیں گے، کہیں نہ کہیں بہکیں گے، کوئی نہ کوئی ان کو بے وقوف بنا کر اللہ سے توڑنے کی کوشش کرے گا اور وہ دوسروں کو اپنا وسیلہ بنائیں گے۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے روکا اور کیا کہا؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ اسلام کی پہلی خصوصیت بتلا رہا ہوں، توحید۔ ابھی چلتے جائیے، اسلام رسالت کا صحیح مفہوم بتاتا ہے، اسلام مساوات کا صحیح درس دیتا ہے، اسلام عدل کی صحیح کنڈیشن بتلاتا ہے، اسلام دین السہل ہے، اسلام دین معتدل ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ ایک ایک چیز پر اگر چلوں تو بہت وقت لگ جائے گا میرے بھائیوں، لیکن جب تک آپ بیٹھے ہیں ساتھ دے رہے ہیں میں دوں گا، اور جب دیکھوں گا کہ میرے سامنے کے لوگ چلے گئے تو پھر میں بھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ دوں گا۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ بنگلہ ماحول ہے، اس لیے میں بہت آسان اردو اور ہندی بول رہا ہوں۔ ابھی 22 دسمبر سے میرا پروگرام بمبئی میں ہے، 22، 23، 24 یہ سب میرے بمبئی میں پروگرام لگے ہوئے ہیں۔ وہاں کا پروگرام بھی یوٹیوب پہ آئے گا، وہاں کا بھی سن لیجئے گا، وہاں کیسی اردو رہے گی، یہاں کیسی اردو ہے۔ میں نے 25 سال بہار اور بنگال کے لوگوں کا نبض پکڑا ہے۔ آج جو دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر کچھ مولوی ہمارے اوپر بھڑک رہے ہیں، اس بھڑکنے کی وجہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیوں ہے اور کیا ہے، لیکن بھڑکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے بڑے بڑے مولوی ہمیں کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے بھائی ڈاکٹر کتنا بھی بڑا ہو جائے، MBBS MD DM کیوں نہ ہو جائے، جب تک وہ مریض کا مرض نہیں پکڑے گا، جب تک وہ مریض کی بیماری نہیں سمجھے گا، ایسے ڈاکٹر کی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ڈاکٹر وہ کامیاب ہے جو مریض کے مرض کو سمجھ جائے، جو مرض کے حساب سے ٹریٹمنٹ کرے، جو مرض کے حساب سے دوا چلائے، وہ ڈاکٹر کامیاب ہے۔ 25 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی بہار، بنگال، جھارکھنڈ کے علاقے میں گھوم گھوم کر میں نے نبض پکڑا ہے، جھارکھنڈ والے کیا سننا پسند کرتے ہیں، بہار والے کیا سننا پسند کرتے ہیں، بنگال والوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔